السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 35۔ جی تو اگلی جو 36 اور 37 ایپیسوڈ ہوگی، میری کوشش ہے اس میں جو ہے وہ باران کو واپس بھیج دیا جائے یا تھوڑی سی سٹوری آگے بڑھاؤں، کیونکہ میں ایپیسوڈ چھوٹی دے رہی ہوں جس کی وجہ سے سب کے سینز نہیں آ رہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، ناول میں کوئی چیز ادھوری نہیں رہے گی۔ یا آپ کو سلو اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ایک سین پہ پوری ایپیسوڈ آ جاتی ہے اور میں تفصیلی لکھنا پسند کرتی ہوں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ ناول سٹاپ ہے یا رکا ہوا ہے۔ ناول اپنی جو پرفیکٹ سپیڈ ہے اس سے چل رہا ہے، بس آپ لوگوں نے تحمل رکھنا ہے، سب چیزیں کھلیں گی اپنے وقت پر۔ لیکن ابھی جو ہے وہ دلارا اور باران کا جو کنیکشن ہے وہ دکھانا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آگے سٹوری پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ جب یہ بعد میں ملیں گے یا بعد میں جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی لائف میں، اس کے حوالے سے یہ جو سینز دے رہی ہوں میں اب ان کے، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، تو کہانی کو اس کے ٹیمپو کے ساتھ انجوائے کریں۔ تو یہ تو ہو گیا تھا آج کا بھاشن، تو میں اب آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ ایپیسوڈ 35، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائے اسمروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ بات کیوں نہیں مانتی تم میری؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، پلیز کھولو آنکھیں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے گر گرانے پر اتر آیا، پر دلارا کو رحم نہ آیا۔ آخر کیوں کھولتی وہ آنکھیں جن کا اثر باران کو مشکل میں ڈال رہا تھا؟ بار بار مت کہو، اب نہیں دیکھوں گی۔ تمہیں میرے دیکھنے سے بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، تو میں تمہیں ایڈوانس ان بہت سے مسئلوں سے بچاؤں گی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ بے دردی سے اپنے چہرے کے اطراف سے جھٹک گئی اور پھر سے ونڈو سائڈ چہرہ کرتے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ سرخ انگارہ باہر کے منظروں پر مرکوز تھی، اور باران بے بس کیفیت کا شکار ہوا کہ یہ لڑکی کس قدر پتھر دل ہے۔ باہر بارش یکدم تیز ہوئی اور وہ اس بارش سے خوفزدہ بھی تھی۔ اسے بارش سے ڈر لگتا تھا۔ اس وقت اس کی گرے آنکھوں میں نمی تھی، درد تھا، سرخائی گلی تھی، اور باران اس کی طرف اذیت سے دیکھ رہا تھا۔ دلارا، ایک آخری بار باران نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پکارا تو وہ سابقہ ناراضگی سے ہی اس کے ہاتھ تلے سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ باران نے مزید کچھ نہ کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر سنگلاہ چٹانوں سی سختی اتر آئی۔ باہر بارش تیز سے تیز ہو رہی تھی اور وہ دو الگ الگ تکلیف میں جل سلگ رہے تھے۔ ناشتہ کرو گی؟ وہ لوگ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک اوپن کیفے کے پاس سے گزرے تو باران نے سپیڈ آہستہ کرتے دلارا سے ایک بار پھر پوچھا۔ ہاں کرتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی۔ دلارا نے گاڑی رکتے ہی اپنا سیٹ بیلٹ کھولا اور اپنی طرف کا کار ڈور کھولے گاڑی سے باہر نکلی۔ کچھ دیر کے لیے بارش رک گئی تھی، پھر بھی دلارا نے بیک سائیڈ ڈور کھولتے امبریلا جھک کر نکال لی۔ باران نے اس لڑکی کی خود اذیتی پر یوں سانس بھری جیسے وہ اس کے سینے پر ایک بوجھ تھی۔ وہ تعصب سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سوا دنیا کی ہر چیز اور بشر کو دیکھ بھی رہی تھی اور جائزہ بھی لے رہی تھی۔ پھر وہ خود بھی کار ڈور کھولے باہر نکلا۔ دلارا آگے کیفے میں داخل ہوئے، اپنے لیے ایک ٹیبل بھی چن چکی تھی، اور جب باران اس تک پہنچے اسی ٹیبل کے گرد رکھی کرسی گھسیٹے اس پر بیٹھنے لگا تو وہ فوراً بول پڑی۔ نظریں باران کے سینے پر مرکوز رکھتے اس سے مخاطب ہوئی۔ کسی اور ٹیبل پر بیٹھو جا کر، مجھے سکون سے ناشتہ کرنا ہے، تمہارے سامنے بیٹھ کر کچھ نہیں کھا رہی، جاؤ۔ دلارا نے بنا اسے دیکھے اسپاٹ لہجے میں امبریلا اور فون میز پر رکھتے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ویٹر کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کرتے ہی توجہ اپنے سیل فون پر مرکوز کی۔ باران نے سامنے والی کرسی ہی سنبھالی جس پر دلارا کے فون یوز کرنے کے بیچ ہی جبڑے بھیج گئے۔
وہ ضدی تھی تو اس کا پالا بھی ڈھیٹ انسان سے پڑا تھا۔ تمہیں کہا یہاں مت بیٹھنا۔ وہ نظریں پھیرے ہی غصے سے بولی۔ نظریں اب بھی باران پر نہ ڈالی۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف مہیب سناٹے گونج رہے تھے۔ بس ایک دلارا کی نظروں کے سائے سے محروم باران کے لیے بے سہارا ہونے جیسا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہو دفع ہو جاؤں گا۔ وہ بھی بھیانک حد تک ضدی تھا، اس کا برملا ثبوت دیا گیا۔ دلارا نے دانت پر دانت جماتے اپنی ہفکی کو اپنے اندر سمیٹا۔ باران اس کی خود اذیتی کے ان کھیلوں سے سخت پریشان تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی، پھر بھی بات کا پتنگڑ بنا کر یوں ضد لگا رہی تھی جو باران کے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں نہیں دیکھوں گی۔ وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں بھی کہیں نہیں جانے والا۔ باران نے بھی فون میز پر رکھتے ڈھیٹ پن میں حدیں پار کی۔ کل تو جاؤ گے نا؟ وہ سلگ کر جتا گئی۔ اگر دیکھو گی نہیں تو فلائٹ کینسل کروا دوں گا، یہیں تمہارے سر پر سوار رہوں گا موت آنے تک۔ وہ جس طرح دھمکی دیتے بولا، دلارا اسے دیکھنے کو مجبور ہوئی۔ اس کی گرے آنکھیں جو باران کے مضبوط و کشادہ سینے پر گھڑی تھی، لمحہ لگتے وہاں سے بٹک کر آنکھوں میں جا جمی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دلارا کی طرف بڑھتے اسے دونوں بازوؤں سے دبوچے، کرسی سے اٹھائے کھڑا کیا۔ وہ باران سے خوفزدہ ہوتی بازوؤں کی گرفت پر کراہی، کیونکہ باران کے ہاتھوں کی سختی اس لڑکی کو بازوؤں کی جلد کو درد دیتا محسوس ہوئی۔ دوبارہ ایسا مت کرنا میرے ساتھ۔ اس شخص کی آواز اور سانس یہ کہتے ہانپی، جبکہ دلارا تو اس کی عنبر آنکھوں میں پھیلی تکلیف پر ہراساں ہو کر رہ گئی، جن سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کروں گی کیا کر لوگے؟ وہ بھی خود کو کمزور ثابت نہ کرتے للکاری۔ کرو پھر بتاؤں گا تمہیں اچھے سے، بس اتنا جان لو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا دوبارہ، سمجھ گئی تم؟ وہ ہنوز اسے دھمکاتے بولا، جسے وہ نظریں پھیرے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ نہیں سمجھی، چھوڑو مجھے، ہم کیفے میں کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ہماری طرف۔ تم تو چلے جاؤ گے واپس اپنی مقبول دنیا میں، یہاں سب لوگ باتیں میرے بارے کریں گے۔ اب کسی کی بھی وجہ سے کسی بھی قسم کی رسوائی نہیں سہوں گی باران گلدرم۔ وہ پوری قوت سے خود کو باران کی گرفت سے چھڑوا لیتی دور ہوئی۔ باران نے ایک زخمی نظر اس لڑکی کے اس رویے پر شکایت کی طرح اس کی جانب ارسال کی، جو باخودہ دلارا کے سینے پر بوجھ لاد گئی، آرے چلنے کا درد دے گئی۔ میں رسوائی ہوں تمہاری؟ وہ شدید تکلیف سے بولا تھا، آواز گھٹ سی گئی۔ یہ نہیں کہا میں نے۔ وہ رخ موڑنے لگی پر وہ پھر پکارا، لیکن دلارا کی آنکھوں میں بہت سا حزن جمع تھا۔ باخودہ میں رکنے والا تھا کل، پر اب نہیں۔ تم مت دیکھنا میری طرف، میں بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا تمہیں۔ میری وجہ سے تمہیں اب کوئی رسوائی نہیں سہنی پڑے گی دلارا۔ ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں، ناشتہ کر کے آ جانا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ کہیں نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ وہ اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ بات بات پر چلے جانے کی دھمکی دے کر اسے زخم کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی تو وہ وہاں سے واک آؤٹ کرتا باہر کی طرف نکل گیا۔ دلارا نے لڑکھڑاتے ہوئے کرسی کا کنارہ تھاما تھا، جبکہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، ماتھے پر درد بری لاتعداد شکنیں تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اتنی سی بات پر اتنا ہرٹ کیوں ہو گیا۔ ہاتھ بالوں میں اضطراری کیفیت میں پھیرے، گہرے بھاری سانس کھینچنے لگا، اور کال کرے اپنی کل صبح کی فلائٹ بھی کنفرم کروائی۔ اب وہ رکنے والا نہ تھا، بھلے دلارا پیر بھی پڑ جاتی۔ وہ یوں اپنا ناشتہ چپ چاپ کر رہی تھی جیسے اسے باران کی تکلیف کا کوئی احساس نہ ہو، پر ایسا نہیں تھا۔ وہ اندر بہت سے طوفان دبائے بیٹھی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی اسے کہاں کہاں تکلیف ہے، وہ سمجھا بھی نہ پا رہی تھی اسے۔
وہ بس خود کو جبر کے ہاتھوں اکٹھا کیے بیٹھی تھی، کیونکہ جڑنے کی اب اس کے بکھرے وجود میں ایبلٹی باقی نہ رہی تھی۔ ناشتہ دلارا نے زبردستی کیا اور پھر اپنی امبریلا اور فون لیے وہ اٹھ کر باہر آئی تو ہلکی ہلکی بارش پھر شروع تھی۔ دلارا نے امبریلا اوپن کرے خود پر سایہ فگن کر لی اور روڈ کنارے کھڑی ہو گئی، جہاں سے باران اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں آؤ، باران نے اسے میسج کیا، جسے دلارا نے فوراً نوٹیفیکیشن پر سین کیا۔ گھر ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ کام ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ جواب لکھ کر اسے بیچتی ہنوز وہیں کھڑی آتی جاتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ باران نے میسج پڑھا اور فون غصے سے ڈیش بورڈ کی جانب دے مارے۔ وہ پھر سے بارش میں ہی باہر نکلا۔ دلارا تک پہنچے، اس کی امبریلا کے سائے میں آتے ہی اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک ہاتھ سے چھتری اور فون سنبھالتی دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر جما گئی۔ یہ آدمی تو اپنے کہے سے فوری مکر گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو، جہاں جانا چاہتی ہو میں لے جاؤں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے افسردہ ہوئی۔ ناراض ہو کر بھی ڈرائیور بنے رہو گے؟ وہ معصومیت سے بولی جو سراسر ایکٹنگ تھی۔ ہاں، وہ جبر میں لگا۔ جانے دو میری باتیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی شکایت کے آگے دم ہارنے لگی۔ فوراً سے اس کے روبرو کھڑے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ کیسے جانے دوں؟ درد دے کر جاتی ہے، سینے میں گڑ جاتی ہے، بتاؤ کیسے جانے دوں؟ وہ اسی سے اس کا حل مانگ بیٹھا، کیونکہ اپنا دل اور وجود تو آبلے کی طرح درد میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم رسوائی ہو میری، یہ تم نے خود پر خود الزام تھوپا ہے۔ تم نے کہا تمہارے اندر طلب جاگتی ہے تبھی نظریں ہٹا لی۔ تمہیں میرے درد کرتے وجود سے کوئی سکھ نہیں مل سکتا، اس کا بہت یقین ہے تمہیں، تو تھوڑی سی دوست بھی مت بناؤ مجھے۔ یہ رشتہ بھی تو سکون دیتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے پاس جس کا کندھا ہمارے لیے موجود ہے۔ تم کوئی بھی اچھی چیز مت جوڑو پھر مجھ سے، جاؤ تو سارے رابطے ختم کر کے جانا۔ میں نہ تمہیں دیکھوں نہ تم مجھے دیکھو، میری فکر کرتے رہنا چھپ کر میں بھی کروں گی۔ کل کا ختم ہوتا میں آج کر رہی ہوں، جا کر اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ وقت گزارو، کل واپسی ہے تمہاری۔ وہ اس کے سینے پر دباؤ دیتی سے امبریلا کے سائے سے باہر کر گئی۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ بھیگنے لگا اور دلارا تک بارش کی نہیں اس شخص کی سرد نظروں کی آنچ پہنچ رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اپنے آپ میں نہ تھا۔ دلارا اس بار خود اس تک گئی اور وہ پھر سے سائے میں آ گیا۔ در حقیقت وہ دلارا کی امان میں آ چکا تھا۔ میں تمہیں ہرٹ کرتی ہوں تب بھی، اس کے چہرے پر سے بارش کی بوندیں صاف کرنے کے بیچ بولی۔ دلارا نے ہتھیلی اس کے رخساروں پھر داڑھی پر پھیری، اس کی گھنی خوبصورت پلکوں پر انگلیوں کی پور پھیرتے ہاتھ گردن کی طرف جماتے روکا۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے چھتری اور فون پکڑ رکھے تھے۔ ہاں تب بھی، وہ اس کی گردن پر جمے ہاتھ کو پکڑ کر نیچے کرتا بولا تو دلارا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا اسے دلارا کے ہاتھ کی محبت پسند نہیں آئی تھی؟ کیا وہ بے چین ہوا تھا جب دلارا نے اسے بے اختیار چھوا، اس کے چہرے کو صاف کیا؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو اس پر تمہارا کیا جواب ہوتا؟ وہ بلینک ہوئی تو حل بھی اسی سے مانگا۔ تمہیں گلے لگاتا، وہ اذیت سے بولا تھا۔ دلارا نے پھر نظر جھکائی۔ تم پھر بھیگ گئے ہو، میں کیسے لگاؤں گلے؟ وہ اس کی بولی شرٹ گیلی محسوس ہونے پر سہولت سے بہانہ بنا گئی۔ تم باران نہیں ہو، تمہارے پاس بہانے ہزار ہوں گے۔ آؤ حویلی چلتے ہیں، میں چینج کر لوں پھر باقی کا سفر شروع کریں گے۔ میری ٹانگ میں بھی درد ہے تو پین کلر لے لوں گا۔ وہ اسے جتا گیا کہ وہ بہانے باز ہے، پر دلارا کو برا نہ لگا۔ ایکس رے کروا لیں ٹانگ کا، درد تو چلا جانا چاہیے تھا اب تک، کیوں ہو رہا ہے؟ سردی لگ رہی ہے۔ اس کی فکر میں ہلکان ہوئی۔ وہ یکسر الگ دلارا بن گئی۔ ہاں ٹھنڈ لگ رہی ہے، تبھی کہہ رہا ہوں ایک چکر حویلی لگاتے ہیں، پھر تم مجھے لے کر چلنا اسی کے پاس جو علاج اور تھراپی خود کرتا ہے، جس سے مجھے ملوانا تھا تمہیں۔
دلارا نے فوری سر ہلاتے اس کے ساتھ ہی فرما برداری سے گاڑی تک کا فاصلہ عبور کیا۔ پھر وہ امبریلا باران کو پکڑاتے خود اپنی جگہ بیٹھی۔ باران نے چھتری کلوز کی اور اسے جھاڑ کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھے پیچھے کی جانب رکھ دیا۔ ہاتھ دو ادھر۔ وہ اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں دبا گئی تو باران کے برف ہوتے ہاتھوں پر دلارا نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ تمہارے ہاتھ برف ہو رہے ہیں، اس جرسی کو اتارو، بس یہی گیلی ہے۔ دلارا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوا جو دونوں یک ٹھنڈے تھے اور پھر خود ہی اس کی وولی شرٹ اتارنے لگی جب باران نے اس کے دونوں بے تکلف ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اتار دو، میں پھر حق کرتی ہوں۔ وہ یوں تھی جیسے اس کی جان لبوں پر آ گئی ہو۔ مجھے تمہارا حق نہیں چاہیے دلارا، آئی ایم اوکے۔ وہ اسے سہولت سے منع کر گیا۔ اندر تک برہمی کا دھواں بھرا تھا۔ پلیز ضد نہیں کرتے نا، وہ بچوں کی طرح اسے منانے لگی۔ اس کی گال سے ہتھیلی جوڑتے اصرار کیا اور مجبور کر دیا۔ تم ضد کر رہی ہو، ٹھنڈ میری ٹانگ کو لگ رہی ہے، مجھے نہیں، اور تم کون سا آتش فشاں ہو جو مجھ سے لپٹ کر گرمی دو گی اور میں بالکل فٹ ہو جاؤں گا۔ وہ اس کی طرح منہ پھٹ ہوا، جبکہ دلارا گوری ہی یوں کہ باران نے شرافت سے اپنی گیلی جرسی اتار کر پیچھے پھینک دی۔ دلارا کی آنکھیں حفیظ سا مسکرائیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہیں کسی کو سوری کہنا ہو تم کیا کرتے ہو؟ وہ اسے ڈرائیونگ سٹارٹ کرتا دیکھے بالکل دوستانہ موڈ میں آ گئی۔ اس لڑکی کے دھوپ چھاؤں سے مزاج ہی بڑے قہرناک تھے، خود تو وہ تھی ہی شرارہ۔ منہ سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ ہنوز روٹھا روٹھا ہی بولا، توجہ سامنے رکھی۔ ایک تو بارش پہلی بار خود باران کو بھی اچھی نہ لگ رہی تھی، حالانکہ اس کا نام ہی باران تھا، یعنی بارش۔ کل تک بارش کا دیوانہ پر تب سے نہ رہا جب سے یہ جانا کہ یہ بارش کا پانی دلارا کو خوف زدہ کر کے اس موسم سے لطف نہیں لینے دیتا۔ اول تو انقرہ میں بارشیں ہوتی بہت کم تھی اور جب شروع ہو پھر سردی کی شدت بے حد بڑھ جاتی تھی۔ منہ سے، اس منہ سے، وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہی تھی۔ باران نے سرسری سا اس کی طرف دیکھا۔ اور کیا ایکسٹرا منہ ہے میرا کوئی؟ وہ تب کر گھورا۔ ہاں یہ آنکھیں بھی تو منہ سے کم نہیں، بہت بولتی ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں تمہیں اس ڈاکٹر سے کیوں ملوانا چاہتی ہوں؟ وہ ہنوز اسی سے بات کر رہی تھی۔ باران نے اس کی طرف دیکھتے سپیڈ دانستہ سلو کی تاکہ وہ اسے بآسانی دیکھ سکے۔ وہ بہت اچھے موڈ میں تھی تو باران کو بھی اپنا بگڑا موڈ سنوارنا پڑا۔ کیوں ملوانا چاہتی تھی؟ وہ بھی جاننے کو بےتاب تھا، تاکہ تمہیں احساس دلاؤں کہ اپنے مریضوں کو پورا خود ہینڈل کرو گے تو وہ جلدی ٹھیک ہو کر تمہاری جان چھوڑ جائیں گے۔ اب تک مجھے اتنا تو یقین ہو گیا کہ تم لوگوں کو لوٹتے نہیں، جیسا کہ مجھے ہر دوسرے ڈاکٹر کو دیکھ کر لگتا ہے، اس لیے ملوانا ضروری نہیں۔ اور ویسے بھی وہ 2 ماہ بعد اویلیبل ہیں تو ہم پھر مل لیں گے۔ کچھ کام اگلی ملاقات کے لیے بھی رکھنے چاہیے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ واپس آنا ہے۔ وہ گاڑی ہنوز بہت سلو ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ بے اختیار اختتام تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ چلی آئی جو دلارا کو بہت مرغوب لگی۔ تم چاہتی ہو میں ہر صورت واپس آؤں؟ وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگا جس نے اس کا چہرہ ٹوڑی سے پکڑے سامنے ڈرائیونگ پر توجہ دینے کو کیا۔ میرا چیک اپ ہوگا اور اس ڈاکٹر سے بھی ملنا ہے نا جس سے میں ملوانا چاہتی ہوں، اپنی فیملی سے بھی مل لینا۔ کیا اتنی وجہ کافی نہیں واپسی کے لیے؟ اس کی طرف دیکھتی بہت سی وجوہات گنوا گئی، پر باران کو جو وجہ چاہیے تھی وہی چھپا لی۔ میرا سوال وہی ہے دلارا، کیا تم چاہتی ہو میں واپس آؤں؟ تب تک توران بھی واپس آ چکا ہوگا، ساری سچائیاں کھل چکی ہوں گی۔ کیا تم پھر بھی چاہو گی میں واپس آؤں؟ اب کی بار باران نے گاڑی روڈ سائڈ لگاتے روکی تاکہ پیچھے آتی گاڑیاں اس کی سلو سپیڈ سے افیکٹ نہ ہو، کیونکہ وہ مین روڈ پر تھے۔ ہاں میں اس سب کو اکیلے فیس نہیں کر سکتی، تم آ جانا، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ یہ ثبوت تھا کہ وہ باران کے بنا اکیلی پڑنے والی ہے۔ تو تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ جاؤ ہی مت؟ وہ اس کے سوال پر مسکرا کر واپس اسے چہرہ
اور نظریں اٹھائے دیکھنے لگی۔ ایک مسیحا کو اس کے بیماروں سے دور کرنا مجھے منظور نہیں۔ تمہاری زندگی بزی رہے یہی بہتر ہے، ورنہ تم فضول اور الٹا سوچتے رہو گے، اور مجھے نہ تو معافی مانگنی آتی ہے نہ منانا، بس ہرٹ کرنا آتا ہے۔ تم جاؤ واپس، تمہاری زندگی رکنی نہیں چاہیے۔ 18 سال خود کو ضائع کر چکے ہو، اب سنبھال کر رکھنا۔ وہ اسے تاکیدیں کر رہی تھی۔ یہ روپ باران اس کا پہلی بار دیکھ اور جھیل رہا تھا، کیونکہ وہ دلارا کو اس معاملے میں راضی نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا پورے حق سے اسے روکے۔ کس کے لیے سنبھالنا ہے مجھے خود کو، یہ بھی بتا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیر تک اب بھی نہ دیکھ سکی۔ نظریں جھکا لی۔ نظریں جھکا کر وہ اسے پریشان کر رہی تھی۔ اپنے لیے ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ آنکھیں اداس تھی جب اس نے تمہید باندھی۔ پوچھو۔ وہ پوری جان سے حاضر تھا۔ کیا توران مزدور تمہارا بھی دوست تھا؟ عیشا کی زندگی میں وہ آیا تو کیا تم نے عیشا کو منع نہیں کیا کہ یہ انسان اس کے حق میں بہتر نہیں؟ تم تو عیشا کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ وہ یہ سوال خود تک مزید سنبھال نہ پا رہی تھی، تبھی بے بس ہو کر پوچھ بیٹھی۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، پر کالج فیلو ضرور تھا۔ تب تو برا نہیں تھا جب ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بلکہ بہت اچھا تھا۔ یلدرم اور مستور خاندان کے بیچ کی دشمنی کی پرواہ بھی نہیں تھی اسے۔ یلدرم اور مستور خاندان کے بیچ کی دشمنی کی پرواہ بھی نہیں تھی اسے۔ وہ عیشا کی زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ تمہاری ماں زبردستی گھسی تھی اس کی زندگی میں۔ جس فیصلے میں مرد ہی راضی نہ ہو، وہاں وفا اور احساس کا نشان تک نہیں ہوتا۔ اکیلی عورت کی رضا ٹیکنیکلی کام نہیں آتی، ورک نہیں کرتی۔ عورت ایڈجسٹ کر لیتی ہے کم پسندیدگی پر بھی، لیکن مرد نہیں کرتا۔ اسے وہی عورت عزیز ہوتی ہے جس پر وہ حقیقی قربان ہوتا ہے۔ دلارا نے اس کی ہر بات بہت غور سے سنی۔ وہ کچھ بھی بولے اچھا لگتا تھا۔ وہ باران کے مزاج کا ہر موسم اپنا من پسند بنا چکی تھی۔ پھر وہ لڑے، ڈانٹے، ناراض ہو، سمجھائے، خیال رکھے یا دھمکیاں دے، اسے سب پیارا ہو گیا تھا۔ تمہیں کبھی کوئی عزیز نہیں ہوئی عورت؟ تم دیکھتے نہیں تھے ان کی طرف، یا عورتیں خود ہی تمہارے سرد مزاج کی وجہ سے دور رہیں 18 سال تم سے؟ وہ اس سے جانے کیا کیا اگلواتی جا رہی تھی۔ یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ وہ باران پر حاکمیت رکھتی ہے۔ وہ اس کا غلام تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کسی کو۔ وہ جھوٹ بول رہا ہو باخدا ایسا کہیں سے نہ لگا۔ دلارا کتنی دیر اس کی آنکھوں کی سچائی پر دھنگ بیٹھی رہی۔ میرا وجود اب درد میں نہیں ہوتا جب میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں، اور یہ بات رومانٹک نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی بات کہنے کے بعد جتانا نہ بولی۔ وہ مدھم سا مسکرایا، پر اس کی مسکراہٹ اس کی عنبر آنکھوں میں جمی تکلیف کے سبب ادھوری تھی۔ ہاں، یہ میرے گریز کا جواب دیا ہے تم نے، پتہ چل گیا اس گریز کا کہ میں تم سے طلب کے کسی معاملے میں جڑنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ وہ اس کو آنکھیں مزید چرانے یا جھکانے نہ دے سکا۔ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ کی پکڑ جماتے دلارا کو مجبور کیا کہ وہ آنکھیں بند کرے یا کھولے۔ سامنے بس وہ شخص موجود ہو۔ ہاں، میرے پاس کسی بات کا جواب ہو اور میں چھپا لوں یا سامنے والے کو نہ دے ماروں، جب تک مجھے پیٹ میں گدگدی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا ہاتھ ہٹانے کے ساتھ صفائی بھی دینے لگی، پر کسی کا دل تو کھلے عام اجازتوں پر باہر ہو رہا تھا۔ اب تو گدگدی نہیں ہے نا؟ اس کے پیٹ پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھ کر سہلاتا اس کی آنکھوں میں بھی بے باک انداز میں دیکھ رہا تھا۔ دلارا کو کچھ خطرہ سا محسوس ہو رہا تھا باران سے۔ لنچ یلدرم حویلی کرتے ہیں، ڈنر رننے کی طرف۔ آج کا پورا دن میرے ساتھ رہو گی تم دلارا؟ دن ختم ہوگا تو تم میرے سارے راز جان جاؤ گی۔ میرے فرار سے لے کر میری واپسی کا ہر راز جان لو گی تم آج۔ وہ اس کا پورا دن مانگ رہا تھا جو پوری اس کی ہو کر بیٹھی تھی۔ اوکے، وہ اس سے ذرا دور سا سر کی۔ میری چاہت کا کیا؟ وہ اس کی بات پر ساکن ہوئی۔
नासमझी से बारान का मुंह तकने लगी कि कैसी चाहत। वो बोलते समय हकला सा गई। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा मुझसे गले लगने को? वो परेशान था कि अकेला उसका ही दिल ऐसी फजूलियात पर क्यों अटका हुआ है। दिलारा ने फौरन से घबरा कर इनकार किया। नहीं, मुझे गले लगना पसंद नहीं। दिलारा ने चेहरा सामने किया, पर वो हनूज दिलारा को ही देख रहा था, मुझसे भी नहीं। वो गहरा सांस भरे से देखने लगी, जो मजबूर और बेबस कर रहा था। ठंड लग रही है तो बताओ, मैं कर दूंगी, और कोई वजह नहीं हक करने की मेरे पास। दिलारा ने भी अपनी जिद बरकरार रखी, और अब वो मजबूर था यही एक ऑप्शन अवेल करता। लग रही है। वो इसे हर तरफ से घेर गया। मैं आतिशफशा नहीं हूं, गर्मी नहीं दे सकती। वो बच निकलने के बहाने तराशती, कभी नहीं थक सकती थी। खुदा के लिए दिलारा, गले लगने के लिए तो कम से कम मुझे बहाना ढूंढने का मत कहा करो, ना खुद ढूंढा करो। तुम इतनी तो मेरी हो ही कि मैं तुम्हें कभी भी अपने गले लगा सकता हूँ, तुम्हारी इजाजत के बिना भी। वो इस बार जिस तरह पकड़कर अपने सीने में भेज गया, वो दिलारा की आती जाती सांस रोकने जैसा था। उसके ऐसे हक तो दिलारा को इससे दूर बहुत रुलाने वाले थे। मैं तो अभी से मिस कर रहा हूँ तुम्हें दिलारा। अपना फैसला खुद पर ही भारी पड़ रहा है। तुम पर क्या कहर ढाएगा मेरा जाना, इस बारे तो सोचना भी मुहाल है। या अल्लाह, इसकी हिफाजत करिएगा मेरे पीछे और मेरे बाद। मुझे इसकी फिक्रें अंदर ही अंदर खा रही हैं। ये बताती भी तो नहीं है इसके लिए क्या हूं मैं। लड़ते लड़ते ही मेरी आज़ादी का वक्त निकल गया। मैं इसे प्यार और हिफाजत तो दे ही नहीं पाया। वो इसे अपने सीने में छुपाए खुद से शिकवे कर रहा था, पर वो पुरसकून थी। उसे इन बाजुओं में कैद होकर हिफाजत भी महसूस हो रही थी, और बारान का उसके लिए बेशुमार प्यार भी। फर्क बस ये था कि वो दोनों यकसर मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग थे। कोई किसी को समझा ही ना पा रहा था कि वो उसके लिए क्या है। मैं आतिशफशा नहीं हूँ बारान। वो जबरदस्ती से खुद से दूर कर गई। तंग आ गई थी उसके इतने जोर से चिपके होने पर, क्योंकि वो दिलारा थी, उसे दिल रखना नहीं आता था। फिर भी ठंड भाग गई। तुम ऐसे थोड़ी सी नहीं, बहुत सी दोस्त लगती हो, तो मेरी हर एफर्ट को समझती हो। मुझे प्यार आता है फिर तुम पर कि तुम्हें जोर से गले लगा लूं, और ये बात भी रोमांटिक नहीं, ये और वाला प्यार है, बिना किसी मतलब वाला। वो इस awkward सिचुएशन से बहुत खूबसूरती से निकाल लाया। वो मुस्कुराई के बारान ने से डराया नहीं, ना डरा रहने दिया। मुझे पता है ये बात, सफाइयां मत दो। वो अपने बाल सहलाती गरूर से बोली। पहले तुमने पहले दी तो सोचा मुझे भी देनी चाहिए। हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं। वो शायद खुद को तसल्ली दे रहा था, पर ये बात वो दोनों जानते थे कि उनकी कहानी में रोमांस बोसो किनार पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि उनके साथ होने में मख्फी है। जब दिलारा ने इससे नजरें हटाई और वो तड़प उठा, ये था दिलबर का रोमांस। जब दिलारा ने कहा वो 2 माह बाद आए क्योंकि वो सब अकेले फेस नहीं कर सकती, ये था इन दो का रोमांस। और जब बारान उसके संवरते मूड पर अपने दर्द करते मिजाज दुरुस्त कर रहा था, वो बेहद रोमानवी लम्हा था। वो मौसमों को नशीला कर गया था। इस बरसते दिन से 100 गुना ज्यादा दिलकश वो लम्हा था, जब वो पूरी जान आंखों में लाकर एक दूसरे को देखते थे, जैसे कोई अपनी सारी ख्वाहिश बस देखने पर रोक ले। हवेली लेकर चलो ना। वो अपनी जगह ठीक से बैठे बोली तो बारान ने गुलाम की तरह उसके कहे को हुक्म लिया और गाड़ी स्टार्ट की। मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें थोड़े से दोस्त। वो उसको देखते उदास सा मुस्कुराई। मैं तब करूंगा जब तीसरी से पहली पोजीशन आएगी मेरी। थोड़े से दोस्तों को मिस नहीं करता मैं। वो मगरूर बना मुंह पर ना कर गया। दिलारा के मुंह से हैरत भरा हाँ निकला, पर बारान हनूज मुंह फुलाए बैठा, कंधे उचका गया। मत करो, मर नहीं जाऊंगी मैं। वो लापरवाही से बोली, जैसे उसे बारान की जरा ना पड़ी हो। पर ये बस दिखावा था, हकीकत मुख्तलिफ थी। मैं मर गया तो
وہ دل سا تھمنے پر اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کر لینا تھوڑی دوست کو تھوڑا ہی صحیح مس، اتنا کہ زندہ رہ سکو۔ وہ ڈرے ڈرے مشورہ دے گئی، تبھی باران نے اس کی طرف والی بازو کھولتے اپنے پاس آنے کا آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس کا یہ اشارہ کرنا منظروں کی سانس پھلا گیا۔ پھر دلارا کیا چیز تھی؟ کیا ہوا؟ وہ سیٹ بیلٹ پھر سے کھولے اس کی بازو سے آ لگتی فکر سے بولی، پر وہ ڈرائیونگ کرتے مسکرا رہا تھا۔ بہت مس کروں گا میں بھی اس تھوڑی سی دوست کو، لیکن ابھی پورا دن باقی ہے۔ ابھی سے مس کرنے کی باتیں سائڈ کرتے ہیں۔ اتنے دن لڑتے رہے، اب میرے جانے تک صلح صفائی سے رہیں گے، ڈن۔ وہ اس کے اس مزاج کے سارے موسم دیکھنا اور پرکھنا چاہتا تھا، اور دلارا یہ سوچ رہی تھی، کیا وہ اسے صرف مسکراتی اور راضی قبول ہے؟ کیا لڑتی، لاڈ اٹھواتی اور پریشان کرتی نہیں؟ محترمہ کا موڈ پھر بگڑا۔ تم لڑتے ہو، میں نہیں لڑتی، سو یہ صلح صفائی کی تاکید خود کو کرو۔ وہ فوراً سے موڈ خراب کر گئی۔ تبھی باران نے اس کا چہرہ اٹھائے اوپر کرتے گھورا، باز آ جاؤ، پیار کبھی بھی غصہ بن سکتا ہے۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا اور وہ اس کے پیار سے زیادہ اس کے غصے پر مر مٹی تھی۔ غصہ کر لو، پیار مت کرو۔ وہ بے چین ہوئی کہ وہ اسے کیوں خود سے لپٹانے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیار کر لو، غصہ نہیں، یہ والا بیان کب آئے گا؟ دلارا اس کے حصار سے نکل کر واپس اپنی جگہ بیٹھی اور اب گھوریاں بھی دی کہ خبردار مجھ سے چمٹنے کی کوشش کی، مر کے بھی نہیں۔ تم سے فری کیا ہو جاؤ، ٹھڑکی بننے لگتے ہو، پھر کہو گے طلب جاگ رہی ہے جسمانی۔ اپنا علاج کرواؤ ورنہ سن لو گے مجھ سے کھری کھری۔ اب حویلی آنے تک بات مت کرنا مجھ سے، غصہ آ گیا ہے۔ وہ گالوں کو غباروں سا پھلاتی سراسر لڑنے مرنے پر اتری، تو باران نے بھی مسکراہٹ کو ہلکے پار دھکیل کر ساری توجہ بس ڈرائیونگ اور پہلو کے پاس ہی دل کی طرح دھڑکتی دلارا پر دی۔ ہاں، وہ اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسے منہ پھیلا کر بیٹھی کم بہکانے کا سامان لگ رہی تھی، اور یہی باران کے لیے سیف سچویشن تھی۔ جی جناب، تو آج دلبر اسپیشل ایپیسوڈ ہو گئی ہے، تو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ والی بہت زیادہ دھماکے دار ایپیسوڈ ہونے والی ہے، سب کے سین، فیملی کے سینز بھی دینے کی کوشش ہوگی، اور کیا چل رہا ہے مزدور حویلی میں اور خاندے کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آج یہ والی انجوائے کریں، کل وہ والی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔